جہاں جہاں جا رہی ہوں پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، اور خاص طور پہ پنڈی نے تو ایسا دل جیت لیا، اور یہیں ٹینچ باٹا سے ہی یاسین صاحب کی اس جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہوا جب وہ یہاں پہ رہے کچھ عرصے کے لیے، اور جو ان کی بہت خوبصورت یادیں ہیں، جو یہاں کی مائیں بہنوں کا، جو بزرگوں کا پیار اور دعائیں ملتی تھیں جب وہ جاتے تھے یہاں سے، اور جب واپس آتے تھے مقبوضہ کشمیر سے تو ادھر ہی ان کا ہائیڈ آؤٹ ہوتا تھا۔ تو یہ بھی وہ دور ہے جب مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا، اور ٹینچ باٹا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ یہاں پہ رہے، ان کی رہائش یہاں پہ تھی۔ اور آج اس وقت جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح وہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد جو کشمیریوں کی ہے اس کا علم ان کے پاس ہے، تو آج اس شخص کو، اس مرد مجاہد کو، جو اس کو بہت پیار ہے پنڈی سے، کشمیر کی گلیوں سے وہ بچہ نکلا جب کشمیریوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور بچپن میں اس کے سامنے ہندوستان کی جو دہشت گرد آرمی تھی، اس دن اس بچے نے عہد کیا کہ میں کشمیریوں کو آزادی دلواؤں گا۔ تو آج ان کی وائف یا بیٹی جو سڑکوں پہ نکلی ہے، تو آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، تو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کی بیگم جو ہے باہر نکل آئی ہے؟ کیونکہ میں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، ایوانوں کے بھی، دنیا بھر میں گئی ہوں، ہر جگہ میں نے شور مچایا ہے، جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی کی ہیں، کانفرنسیں بھی کی ہیں، میں نے ہر جگہ آواز اٹھائی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کی عدالت کے بعد جو اصل انصاف ملتا ہے وہ عوام کی عدالت میں ملتا ہے۔ اور جو میں آپ کے پاس آئی ہوں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ آپ لوگوں کی عزت ہے میرے دلوں کے اندر، اور ہم سب کے کوئی بھی جو تحریک دنیا میں چلی ہے جس کو اللہ نے فتح دی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک طاقت ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ پاکستان موومنٹ کے پیچھے عوام کی طاقت تھی، اور وہاں سے ہندوستان سے چلی اور پاکستان ملا، اور جب سے شہرک کٹی ہے کشمیریوں کی کوئی آواز دنیا تک نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے حریت رہنماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یاسین صاحب کے خلاف جو ان کو ایک موت کے منہ میں ڈال کے ایک ڈیتھ سیل کے اندر جس طرح بدترین ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو بہت دفعہ وہاں پہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پانی بھی بہت ناپ کے ان کو بہت تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے، ان کا جو ہارٹ ہے، جو ان کا دل ہے، اس کا میٹالک ہارٹ ویل بھی ایکسپائر کر گیا ہے، ان کو آئی سی یو میں ہونا چاہیے، مگر میں ان کی جان کو بچانے کے لیے، خدا گواہ ہے، میں اپنے شوہر کی، اپنے سہاگ کی جان بچانے کے لیے نہیں نکلی ہوں، میں ان کے مشن کے لیے نکلی ہوں، ان کی جدوجہد کو بچانے کے لیے، ان کی قربانیاں جو لاکھوں مسلمانوں نے، کشمیر کے لوگوں نے جو دی ہیں اپنی آزادی کے لیے، اور 5 اگست کو جب شہرک کٹی تو ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان کی عوام پر آ جاتی ہے۔ اگر پاکستان کے سیاستدان ٹھیک طریقے سے کشمیر کاز کو نہیں لے کے جا رہے تو یہ آپ عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو جھنجھوڑیں، ان کو یاد دلائیں کہ وہ آپ کی شہرک کٹی ہے، اور جو سارا پانی پاکستان کو آتا ہے وہ کس کے خون سے آتا ہے؟ آپ سب پانی پیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، یہ پھل پھول سبزی جو یہاں پہ اگتی ہے، سبزی کھاتے ہیں نا، پھل کھاتے ہیں آپ سب لوگ، یہ درخت جو ہیں، یہ آکسیجن جو ہے، بڑے بڑے درخت پلانٹ کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی گرین ریولوشنز کی بات کی جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہاں پہ پورے خطے کے اندر جو تباہی آتی جا رہی ہے، انوائرمنٹل ڈیمیجز، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ گلیشیئرز کیوں پگھل رہے ہیں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ ہندوستان کی دہشت گردی ہے، اور کون سیسا پلائی دیوار ہے جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے، اور اس پورے خطے کی سلامتی کے لیے۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، آپ پانی جو پیتے ہیں آپ خون پیتے ہیں، آپ پھل سبزی جو کھاتے ہیں یہ بھی آپ خون پی رہے ہیں شہیدوں کا، کیونکہ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ ہندوستان کسی انڈس واٹر ٹریٹی کو کبھی مانا ہی نہیں، اگر اس کے سامنے کوئی ٹکرایا ہے تو وہ تحریک ٹکرائی ہے، ورنہ وہ ڈیم کے ڈیم بنا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ یہاں پہ آپ سب کو پتا ہے، یا تو وہ پانی بند کر دیتا ہے جہلم کا، سارے دریاؤں کا، یا وہ فلڈ بھیج دیتا ہے، تو جب فلڈ آتا ہے تو پورا ملک ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو پانی کے اوپر دہشت گردی کرتا ہے کشمیر کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور آپ مت بھولیں کہ آپ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، کسی سیاسی پارٹی کے ہوں، کوئی بھی آپ کا وزیر اعظم بنا ہو پہلے یا بنا ہو آپ، مگر آپ کبھی بھی ان کا احسان نہیں بھلا سکتے، چکا سکتے۔
جو کشمیر کی تحریک نے آپ کو جو قربانیاں دی ہیں. ایک پاکستان کی فوج آپ کا دفاع کرتی ہے, 5 گنا بڑا دشمن ہے آپ کا, اور نہ صرف وہ فرنٹ پہ بارڈرز کے اوپر دفاع کر رہی ہے, لائن آف کنٹرول پہ, بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے مودی ہے, اس کے پیچھے ڈوول ہے, اس کے پیچھے کون؟ مودی. مودی دہشت گرد. مودی نامنظور. مودی نامنظور. مودی نامنظور. مودی کا جو یار ہے غدار ہے. مودی کا جو یار ہے غدار ہے. وشال ملک قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وشال ملک قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یسین ملک کو دیہات کرو. بس کرو. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج شہرک کٹی کچھ سال پہلے تو ساری دنیا کے اندر کشمیری انتظار کرتے رہے کہ کون آئے گا کشمیریوں کی جان بچانے کے لیے یا ان کی سنوائی کے لیے, مظلوموں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. یاد رکھیں میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یاد رکھیں کوئی نہیں آیا ان کو بچانے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر ٹوٹا اس دنیا کے اوپر, اور کورونا نازل ہوا اور پوری دنیا بند ہوگی. تو اس وقت کون نکلے گا یاسین ملک کو رہا کرنے کے لیے, کون نکلے گا کشمیریوں کی آزادی کے لیے؟ تو یہ آپ کا فرض ہے. سب سے پہلے پوری دنیا میں کوئی سیاسی پارٹی آپ کو یہ نہیں بتائے گی, کوئی آپ کا لیڈر یہ نہیں بتائے گا, کیونکہ سب نے پرائم منسٹر بننا ہے اس ملک میں, سب لیڈروں نے صرف صدر بننا ہے اس ملک میں. مگر کشمیر کے حریت رہنماؤں کے لیے جس طرح ہمیں منظم طریقے سے عوامی انقلاب چاہیے, ہمیں لانگ مارچیں چاہیے, ہمیں صرف جمعے کی نماز کے بعد دعا نہیں چاہیے, ہمیں ایکشن چاہیے. اب آپ سب کو پتا ہے کہ مودی کے یاروں کو جب پنجاب کے اندر ویلکم کیا گیا تو آپ لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں. وہ مودی, وہ قاتل جب لاہور میں لینڈ ہوا تو آپ کہاں سو رہے تھے؟ آپ بھول گئے تھے کہ کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے خون پہ, ہمارے کفن کے اوپر, شادیوں پہ ان کو بلایا گیا. پھر اس کے بعد جب شہرک کٹی تو یہی آپ کی بیٹی تھی, اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ اس نے ساری دنیا کے سامنے, یاسین ملک کی بیوی جو نہ کبھی مودی کے سامنے جھکا, نہ کسی کافر کے آگے جھکا, اور اس نے موت کو ہمیشہ گلے لگایا, اس کی بیوی نے ہاتھ جوڑے, آپ سب گواہ ہیں, منتیں ترلے کی کہ ایک دن آگے کر دو اپنی پروٹیسٹ. مگر خدا کی قسم میں نے ہر پارٹی, ہر جگہ, ہر انسان جو بڑے پیمانے پہ بیٹھا ہوا ہے, میں اس کے پاس گئی, میں نے دستک دیے. آج میں آپ کے پاس آئی ہوں, میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. قیامت کے دن میں ہوں گی اور آپ ہوں گے, اور پھر میں پوچھوں گی کہ کون نکلا یاسین ملک کے لیے, کون نکلا کشمیریوں کے لیے. وہ پوری قوم جو ہے وہ پوری قوم کا جنازہ نکل گیا, اور یہاں پہ ہم بیٹھے رہے, ہم صرف خالی دعائیں کرتے رہے. اور اب آپ کو پتا ہے پہلگام بچہ جانتا ہے, آپ سب جانتے ہیں نا پہلگام کو, وہ پہلگام جو مقبوضہ کشمیر میں ہے. جب ہندوستان نے وہاں دہشت گردی کی ایک الیکشن کے لیے, تو پھر اس کے بعد جو آپس میں آپ لڑ رہے تھے, آپ سب کو پتا چل گیا کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے. اس نے شہری آبادی پہ پاکستان کا کوئی شہر نہیں چھوڑا مودی نے, اور ڈوول نے کھل کے اس نے جو یہاں پہ اٹیکس کیے, اس نے ہر جگہ بیسس پہ اٹیک کیے, مگر غیب کی طاقت تھی. اور اس وقت میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو رول اس وقت پلے کیا, کاش 5 اگست کے بعد یہ رول پلے کیا ہوتا اس وقت کی فوج اور اس وقت کی حکومت نے, تو اتنی جرت نہ ہوتی کہ یاسین ملک اور کشمیریوں کے ساتھ اور اس طرح ان کا ذبح خانہ کھلے عام کھولا جاتا. تو جو منہ توڑ جواب دیا گیا اس میں ساری قوم کھڑی تھی. تو آج آپ کو, آپ کی اگلی نسلوں کو بھی پتا ہے کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے. اور اس نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ قائد اعظم نے اس کو شہرک کیوں کہا تھا, جب اس نے کہا میں پانی بند کر دوں گا. وہ پانی جو اللہ کے بعد جو کشمیریوں کے خون سے آتا ہے, کیا اتنا سستا ہو گیا کشمیریوں کا خون کہ جب وہ پانی بند کرے گا تو تب کروڑوں کی عوام باہر نکلے گی؟ یہ ہمیں نامنظور ہے. اور یہی وقت ہے جو یہ سیز فائر تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہے نا, یہ ٹریلر ہے, بڑی جنگ بہت جلد ہونے والی ہے. اور اس سے پہلے تیاری پکڑیں, اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں. اللہ نے آپ کو یہ چند مہینوں کا موقع دیا ہے, یہ نہ ہو کہ جب وہ پانی بند کرے اور ایک اس خطے کی اور دنیا کی سب سے بدترین جنگ شروع ہو جائے, تو پھر آپ ہاتھ ملتے رہیں کہ کاش ہم ان نہتے کشمیریوں کے لیے ایک قوم ہو کے عوام کی سیلاب کی طور پہ نکلتے, ہم اپنی سیاست نہ کرتے.
इस वक्त कोई सियासत ना करे। मैं चीखती थी, मैं तन्हा थी, मैं अकेली थी और मैं कहती थी जब शहर कटी है कश्मीर इमरजेंसी नाफिज हो इस मुल्क के अंदर, मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे पूरी दुनिया में वीज़े नहीं मिलते थे क्योंकि मोदी कभी नहीं चाहता कि यासीन मलिक की या उसकी बीवी या कोई हुर्रियत रहनुमा बाहर के मुल्कों में जाए। उनकी बहुत बड़ी लॉबी है, रॉ की, आरएसएस की, इंटरनेशनल उनका एक इन्फ्लुएंस है। मैं हाथ जोड़ती थी सबके सामने मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाए, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैंने फिर अब कहा, जब यासीन साहब के फांसी का केस आया, मैंने इस हुकूमत को कहा कि खुदारा जॉइंट सेशन कराओ यासीन मलिक के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि तुम लोग सब जो यहाँ पर आए हो, जिस तरह भी आए हो, तुम लोग आए हो अवाम की नुमाइंदगी, और सबसे बड़ा इस खित्ते का, पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का जो मसला वो कश्मीर है, उसके ऊपर यासीन साहब को बचाने के लिए इंटरनेशनल अदालतों में मामला लेके जाए। आप सब गवाह हैं इस बात के कि मैं पिछले 7 सालों से ये बात कर रही हूँ। कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द को हिंदुस्तान जो है वो इंटरनेशनल अदालतों में लेके जा सकता है, तो क्या वजह है कि यासीन मलिक को बचाने के लिए, कश्मीरियों को बचाने के लिए हम एक स्टे नहीं करवा सकते इंटरनेशनल अदालतों से? इसलिए मैं आई हूँ आपके पास। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, होश के नाखून लो। आज आपकी बहन आई है, अपने दिलों में तौबा करो कि आप लोगों ने अभी तक कश्मीरियों के लिए उस तरह नहीं किया। दुआएं ज़रूर की, मगर बाहर निकलो, एक पूरी दुनिया के सामने दिखा दो कि 25 करोड़ अवाम जो है वो हक के साथ है और जुल्म की अब वो इंतहा हो गई है कि हमारे जवानों की, हमारे उन बहादुर दलेर जवानों की जो कश्मीर में जिनको यरगमाल करती है हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी, उनके बुजुर्ग माँ बाप धक्के खाते हैं जेलों के, उनके माँ बाप धक्के खाते हैं कोर्ट कचहरियों के, पुलिस स्टेशंस के, आर्मी कैंप्स के मकबूजा कश्मीर में, और उनको पता नहीं होता कि कहाँ गायब कर दिया है। और फिर पता है क्या मिलता है उनको? कटी हुई बोटियाँ उनकी। मैंने शर्जील साहब को तस्वीर दिखाई, औरों को, लोग ढाइयाँ मार के रोए हैं। कटी हुई बोटियाँ हमारे प्यारों की, हमारे उन बहादुर जवानों की, हमारे उन शहजादों की कटी हुई बोटियाँ लिफाफों में 2-2 किलो फेंकी जाती हैं। और आप, अल्लाह ने आपसे पूछना है कि कौन उठा उनके लिए? या आपस में ही लड़ते रहोगे इक़्तिदार की जंगों में, या कश्मीर के लिए खड़े होगे? तो एक कौम हो जाओ। और इस वक्त पूरी दुनिया गवाही दे रही है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक एक लफ्ज़ कहा, पाकिस्तान मूवमेंट जो चली, इस वक्त देख लो जो उनका हाल हो गया है। मकबूजा कश्मीर के लोग मुसलमान दलेर कौम है, निहत्ती कौम है। जो डरू थे वो हिंदुस्तान में रह गए और जो दलेर थे वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। आज उनका वो हाल है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मंदिरों की तामीर की जा रही है। इन खौफ के बुतों को जिस तरह कायद आज़म ने तोड़ा, जिस तरह कश्मीर के अजीम हुर्रियत रहनुमाओं ने तोड़ा, अब आपका वक्त है कि आप अपने खौफ के बुतों को तोड़ें। हमने सब ने मिल के निकलना है, और ये कोई अवामी राब्ता मुहिम नहीं है, ये बाकायदा एक इनकलाब है, ये एक तारीख है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे साथ ताकत अल्लाह ताला के बाद उन लाखों शहदा की कुर्बानियों की ताकत है, वो है हमारी आर्मी, और उसके साथ साथ आप लोग हैं। तो इसलिए इस इनकलाब में अपना हिस्सा डालें, और हम और भी शहरों में और भी गलियों में जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे। अपनी माँओं बहनों की दुआएं चाहिए। मैं, मेरी बेटी जो है, हम लोग जो सड़कों पे निकलें इस उम्मीद के साथ निकलें कि आप लोग हमारा साथ देंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हज़ारों की तादाद में जहाँ जाएं दुनिया निकल आती है जब वो यासीन साहब और कश्मीर की बात होती है। आपके दिलों में कश्मीरियों का दर्द है, मगर एक मुनज़्ज़म तरीके में हम लोगों ने इकट्ठा होना है, और यही अवामी राब्ता मुहिम के तरीके में ही हम कर सकते थे। और हमने आपके और अपने बीच में जितनी दीवारें थी वो टूट गई हैं, क्योंकि आप सबको पता है दुश्मन कौन है। दुश्मन मोदी है। कातिल कौन है? मोदी है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, मोदी कुत्ता। हाय हाय, ये हर गली कूचे से ये आपने अपनी अगली नस्लों में भी यही नारा लगाना है, जब तक मोदी कुत्ता, जब का जो यार है गद्दार है। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये जद्दोजहद चलती रहेगी, अगली नस्लों तक चलती रहेगी, जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं?